السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، آج ہم ایک بک شروع کر رہے ہیں اور یہ جو بک ہے اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، اور جب آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ آئے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بک کو پڑھنے کی، جاننے کی اور غور و فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ایسا ایشو ہوتا ہے، ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، قرآن کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب ہمارے ارد گرد کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کو ہماری کلاسز میں ٹچ تو کیا جاتا ہے، بتایا تو جاتا ہے، لیکن جب وہ پریکٹیکلی ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کیا کریں۔ اس وقت اگر آپ کسی بھی انسٹیٹیوشن میں جائیں، کسی بھی ینگ لڑکی کو ملیں، 90% جو ہمارا یوتھ ہے، جہاں وہ بہت سی آپ سوچیں کہ ارریگولر قسم کی ایکٹیویٹیز میں ہے، ٹائم ویسٹرز میں ہے، ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی جو ان کی زندگی کا حصہ ہے وہ ہے پیار محبت۔ کسی کو ہو رہا ہے، کوئی ڈھونڈ رہا ہے، کسی کا دل ٹوٹ چکا ہے، کسی کا ایک دفعہ ٹوٹا، اس نے سبق نہیں سیکھا، وہ دوبارہ وہ کام کر رہا ہے۔ آپ قرآن پڑھا دیں، آپ حدیث پڑھا دیں، آپ ان کو اللہ سے جوڑنے کی بات کریں، آپ ان کو تقدیر کے بارے میں بتائیں، کسی چیز کا ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہمیں مختلف رویے نظر آتے ہیں۔ مثلا ایک لڑکی ہے، وہ عشق اور محبت میں گرفتار ہے، اب وہ اپنی دوست سے پوچھتی ہے تو جو اس کے جذبات ہیں وہی اس کے دوست کے جذبات ہیں۔ وہ تو صرف یہی کہے گی نا، ہے اچھا، ہائے، پھر کیا بات ہوئی، پھر اگلی ملاقات کب ہے۔ وہ اس کو گلوریفائی کر دیتی ہے، وہ اس کو بتاتی ہے کہ بس تمہاری تو زندگی رنگین ہو گئی اور یہ بہت اچھی زندگی ہے اور میں اس سے محروم ہوں۔ اور بلکہ وہ شیشے میں اپنی شکل دیکھ کر غور و فکر کرتی رہتی ہے کہ مجھ سے کوئی محبت کیوں نہیں کرتا، شاید میں کسی قابل نہیں ہوں، گھر میں بھی کوئی نہیں مجھے پوچھتا، اور میں کہیں پر بھی جاتی ہوں، مارکیٹ میں، کالج، یونیورسٹی میں، اس سے باہر سوشل پلیٹ فارم ہوتے ہیں، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، میں شاید اس قابل ہی نہیں ہوں۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس کو کوئی گائیڈ کرے، اس کو انکریج کر دیتی ہے اور خود کسی کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب یہ بچی جو کہ پیار محبت میں ہے، یا دھوکے کھا رہی ہے، یا اس کا دل ٹوٹ چکا ہے، یا وہ بلیک میل ہو رہی ہے، یا اس کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز چھوڑنے والی ہے، کس کے پاس جائے؟ ماں باپ کے پاس تو جا نہیں سکتی، وہاں تو زبردست جوتے پڑنے، کس کے پاس جائے؟ استاد کے پاس جا نہیں سکتی، استاد نے فوراً ماں باپ کو اطلاع دے دینی۔ اچھا، دینی لوگوں کے پاس جائے تو وہ تو اس کو صرف ایک جملے میں، ایک سٹیٹمنٹ میں اس کا قصہ پار کر دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ زنا ہے، اس زنا کے راستے کھولتا ہے اور بس اس کو چھوڑ دو۔ وہ جو ایک بچی ہے جو پریشان ہے، مزریبل ہے، وہ اس چیز سے جان بھی چھڑانا چاہے، اس کو راستہ نہیں ملتا کہ وہ کیا کرے، دوائی شافی۔ اور یہ جو کتاب ہے، I just fell in love with it، کیونکہ یہ کتاب اس کا سلوشن دیتی ہے۔ کیوں؟ اگر آپ پیج نمبر 24 کھولیں، آپ کی کوئی ایسی اسٹرگل ہے، آپ کے کوئی جاننے والوں کی ایسی اسٹرگل ہے، تو آپ ویکینڈ پروگرام اپنا بنا لیں کہ میں نے ویکینڈ پہ جو ہم کور کریں گے اس کو ساتھ ساتھ پڑھ لینا ہے۔ جیسے استاذہ نے ایک ایک لائن پڑھائی ہے اور سمجھایا ہے۔ آپ جب استاذہ کا سنیں گے وہ ایک علمی نوعیت کا ہے جو آپ انجوائے کریں گے، جو آپ کورس کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کسی ایسے سیٹ اپ میں جائیں گے، کہیں آپ کے کالج ہے یا کہیں فرینڈز ہیں یا ینگسٹرز ہیں، ان کو پڑھانا ہے، تو ان کے لیے پھر ہلکا پھلکا سٹائل ہے جس میں یہ بتایا۔ اس کتاب کا بیک گراؤنڈ ہم سمجھیں گے۔ آئمہ دین اس مسئلے میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے، اس کی مایوسی اور نا امیدی اس درجہ بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ مصیبت اور ابتلا اس کے لیے یوں ہی برقرار رہی تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گے۔
اس مصیبت اور ابتلا کے دفعیے کے لیے وہ ہمہ قسم کی کوشش کر چکا، ہمہ قسم کے طریقے عمل میں لا چکا. یعنی یہ ایک شخص کی مزری بیان کی جا رہی ہے، اور یہ مزری یہی تھی، عشق اور محبت کی. مایوسی تھی اس کے ساتھ، نا امیدی تھی. آپ بے شک ہائی لائٹ کر لیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ایسے لوگوں کی لائف میں نظر آئیں گی جو پیار محبت میں گرفتار ہوئے ہوتے ہیں. اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو رہی ہے. جو شخص قرآن کی سمجھ رکھتا ہے نا، اور قرآن کی سمجھ رکھنے کے ساتھ عشق اور محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اس کی مزری بہت بڑھ جاتی ہے. جو صرف دنیا کے لیے کر رہا ہے نا، اس کی صرف مزری یہ ہوگی کہ وہ لڑکا ہر وقت میرے سے پیار محبت کرتا رہے، صرف مجھے توجہ دے، پتہ نہیں کب رشتہ بھیجے گا، میرے اور رشتے آ رہے ہیں، میرے گھر والے کہیں اور میری شادی نہ کر دیں، یا یہ کہ وہ کسی اور لڑکی میں بھی انٹرسٹ لے رہا ہے. اس کی صرف دنیاوی سطحی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جس کو دین کی سمجھ ہو، جو اپنی آخرت پہ کام کر رہا ہو نا، اس کی مزری اس قسم کے رویوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کو یہ ٹارچر ختم کر دیتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، یہ حرام کام ہے، یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور میں یہ کرتی چلی جا رہی ہوں اور میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہی. تو اس شخص کا اب آپ سوچیں کہ اس کا کیا اس کا مسئلہ تھا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہر قسم کی کوشش کی، ہمہ قسم کی کوشش، اور ہمہ قسم کے طریقے عمل میں لائے. اکثر لوگ آپ کو ایسے ہی بتاتے ہیں میں نے ہر چیز کر لی، میں نے اپنی سم پھینک دی، میں نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ جو تھا ڈی ایکٹیویٹ کر دیا، میں نے فون امی کو دے دیا، میں نے وہ راستہ بدل دیا، میں نے وہ دوست چھوڑ دی. پھر کچھ عرصے بعد میں دوبارہ اس چیز میں انوالو ہو گئی. اس قسم کی مصیبت اور ابتلا کے دفعیے کے لیے کیا تدبیر اور کیا علاج کیا جائے، اور کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحم فرماتا ہے جو کسی بندے پر رحم کرتا ہے، اور اس مصیبت میں اس کی اعانت اور امداد کرتا ہے. جو بندہ اپنے بھائی کی امداد کرتا ہے، اللہ اس کی اعانت کرتا ہے. یہاں پہ علاج پوچھا گیا، تدبیر پوچھی گئی ہے. اور امام قیم ابن جوزی، کیونکہ اس زمانے میں طب ایک ان کی فہم تھی، لوگ ان کے پاس آ کے مسئلے بیان کرتے تھے. جو چیز مجھے بہت اس کتاب میں اپیل کی، اس مسئلے کے جواب میں امام قیم ابن الجوزی نے 114 چیپٹرز لکھے، 114 چیپٹر لکھے. یعنی جس طرح ہم دنیا میں رہتے ہوئے ایک جملہ بولتے ہیں، چھوڑ دو، وہ جھوٹا ہے، یہ حرام ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے گا، وہ کبھی تم سے شادی نہیں کرے گا، اس ساری چیز کو ایکسپینڈ کر کے بتا دیا کہ ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس ایشو، اپنے آپ کو اس مسئلے سے کیسے بچایا جائے. آج کے دور کے جو ایسے ایشوز ہیں جو ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں، ہمیں اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو بچانا چاہیے. ان کو دیکھ کے صرف استغفار نہیں پڑھنی چاہیے کہ توبہ توبہ کیسی لڑکیاں ہیں، میں تو اس کو دیکھ کر سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ یہ ایسی ہے. کیونکہ پھر ہر ایسا شخص ہم سے دور ہو جاتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس کے سامنے میں کوئی بات نہیں کر سکتی. تو یہ نہیں کہ ہم جا جا کے ہر ایک سے پوچھیں ہے کوئی محبت شحبت، آؤ میں تمہیں دعائے شافی پڑھاؤں، یہ کام نہیں ہے. لیکن جب آپ اپنے ریئیکشنز کو کنٹرول کرنے والے ہوں گے، لوگوں سے جب بات کریں گے، آپ کا پورا بیک گراؤنڈ ڈیولپ ہوا ہوگا کہ میں نے ان کو روکنا کیسے، میں نے ان کو سمجھانا کیسے، میں نے ان سے بات کیسے کرنی. جب آپ کو یہ چیز پتا چلے گی تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہوگا. پہلے ڈائگنوز تو کریں، پہلے اس کے لیب ٹیسٹ تو کرائیں، پہلے مرض کی صحیح طرح سے تشخیص تو کریں، اور پھر اس کے بعد اس کے علاج کی بات کریں. یعنی اینڈ کے چند چیپٹر ہیں جن میں پیار محبت عشق کو ٹچ کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے بیسک کانسیپٹس کی اصلاح کی گئی ہے. دوائی شافی، اور اس میں سب سے پہلی چیز جو کسی کو بھی جو بھی پریشان ہو وہ بتانے کی ضرورت ہے تو وہ آتا ہے قرآن شفا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 آ رہی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ. اور یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے. سب سے پہلی چیز لوگوں کو ہوپ دکھانے کی ہے. کوئی آپ کے پاس کسی مسئلے کے ساتھ آئے، کہ لوگوں کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، ڈپریشن کی، مزری کی، آپ کو آ کے بتاتے ہیں میں نے بہت علاج کروایا، میرے گھر کے یہ مسئلے ہیں، مجھے ذہنی پریشانی ایسی رہتی ہے، الجھاؤ ایسا رہتا ہے، میں اپنے مسئلوں کو حل نہیں کر پاتا.
ہر مسئلے کے لیے آپ ایسی آیات ان کو بتائیں. آپ ان کو بتائیں کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ شفا ہے. اور ساتھ کیا ہے؟ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور رحمت کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے. ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم ایسے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں تو پہلی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے کاش یہ قرآن پڑھ لیں. یہ قرآن پڑھ لینا تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن جب آپ یہ جملہ صرف بولتے ہیں کسی کے سامنے تو وہ پٹ آف ہو جاتے ہیں، ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں تمہیں بس یہی نظر آتا ہے قرآن کورس کر لو، میں تمہیں مسئلہ بتا رہی ہوں، میرے مسئلے کا حل بتاؤ میں کیا کروں. تو جب آیات کے ذریعے آپ ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں بتاتے ہیں کیا کیا تمہیں فائدے حاصل ہوں گے، کتنی تمہیں شفا ملے گی، جتنا تمہارا ایمان کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا تمہارے لیے اتنی آسانیاں اس میں آتی چلی جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض نہیں پیدا کیا جس کے لیے شفا نہ پیدا کی ہو. تو آج کے دور کے یہی امراض ہیں، روحانی امراض میں سب سے زیادہ ٹاپ پر یہ چیز آ رہی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مرض موجود ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں کوئی علاج نہ دیا؟ پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے، جو امام قیم ابن الجوزی بتاتے ہیں، وہ میں آج آپ کو سمجھاؤں گی. چیپٹر نمبر 1 سے 7 تک ہم جو ہے اس کو آج کور کریں گے دعا کے بارے میں. اب آپ تھوڑا سا سینیریو امیجن کریں کہ ایک شخص آ کر امام قیم ابن الجوزی سے بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں مزری میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، عشق اور محبت کی مجھے بیماری لگی ہوئی ہے، مجھے علاج بتائیں. اور پہلی چیز جو اس کو بتائی جاتی ہے وہ کیا ہے، یا پہلی چیز ایسے شخص کو جو بتانی چاہیے وہ کیا ہے؟ دعا. کیوں دعا؟ کیوں؟ جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم اس لیے دعا پڑھیں گے اللہ سے مدد حاصل ہو، وہ کہتی میں تو بہت دعائیں مانگی لیکن اس کی تو شادی اپنی کزن سے ہوگی، وہ تو مجھے پھر بھی چھوڑ کے چلا گیا، میں نے اتنی دعائیں مانگی تھی. بات آپ لوگ صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہم کئی دفعہ صرف یہ بات بولتے ہیں نا، وہ شخص ہمیں کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتی ہے میں تو اللہ سے ناراض ہوں. نعوذ باللہ. آپ کو ایسے جملے ملتے ہیں، ہوپ ڈاؤن ناؤ. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ آزمائش ہے تو میں نے نکالے، تو وہ تو کہتی ہے کہ میری تو زندگی بہت اچھی تھی، وہ شخص تو بہت اچھا تھا، اللہ نے مجھے نہیں دیا. اس حد تک لوگوں کے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان سن کے پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کو میں اللہ سے کیسے جوڑوں. وہ اس طرح کی باغیانہ باتیں ہوتی ہیں. جی کہ جی دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے میری تو تقدیر نہیں بدلی، مجھے تو وہ نہیں ملا، یا میری کہیں اور شادی ہو رہی ہے. وہ لڑکی کہتی ہے میں کس چیز کی کوشش کروں، وہ تب دوسری لڑکی کے پاس چلا گیا، اس کی شادی ہوگی، میری شادی ہو گئی، وہ میرا دل توڑ کے چلا گیا. اب کس چیز کی کوشش ہے؟ فرض کریں ایک لڑکی آپ کے سامنے بیٹھی ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا، وہ آپ کے سامنے رو ہی یہ رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، اور آپ اسے کہہ رہی ہیں دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. ٹھیک ہے، ایک تو وہ اس چیز کی دعا کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فیصلے پہ راضی کر دے اور صبر پہ قائم کرے. وہ کہتی ہے کب سے دعائیں مانگ رہی ہوں، صبر ہی تو نہیں آ رہا، اس سے بہتر چیز عطا کرے. وہ کہتی نہیں مجھے تو وہی پسند ہے، مجھے تو بہتر چاہیے ہی نہیں ہے، ساری کلاس میں سے وہی ایک پسند تھا، سارے کزنز میں سے وہی ایک پسند تھا، ساری دنیا میں وہی اچھا لگتا تھا تو وہی چلا گیا. یہ تو دیکھیں ہم سوچ رہے ہیں، لیکن وہ شخص جس کا دماغ ان چیزوں میں نہیں چل رہا وہ ہمارے اس طرح کی جملے نہیں سمجھتا. پہلا کانسیپٹ جب آپ نے کسی کو کنیکٹ کرنا ہے آپ کا درست ہونا چاہیے. دعا جو ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے. سب سے پہلی چیز جو ہم نے اس کو سکھانی ہے کہ وہ اللہ سے اس کا کنیکشن بریک نہ ہو. کیونکہ ایسے لوگ جو مایوس ہو جاتے ہیں، جن کو لگتا ہے انہوں نے ایک حرام چیز کے لیے دعا مانگی، ان کا دعا کے بارے میں کانسیپٹ ہی درست نہیں ہوتا، وہ آپ سے بار بار آ کے ایسی باتیں کہتے ہیں میں نے اتنی دعائیں مانگی دعا قبول نہیں ہوئی، اور یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، یہ انہوں نے ایسی ساری باتیں سنی ہوتی ہیں اکثر. تو ہم بیسیکلی سب سے پہلی کوشش یہ کرتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ویک نہ ہو. جس انسان کا اللہ سے کنیکشن ویک ہو جائے گا، اگر وہ ایک مسئلے میں ہے اس کے بعد وہ 100 اور مسئلوں میں الجھے گا. اور ایسا انسان جو مایوس ہوتا ہے اور شیطان بھی اس پہ حاوی ہوتا ہے اور نفس کا شر بھی جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے، وہ شخص تو فل سپیڈ جاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دعا جو ہے ایک نافع ترین ہے اور اس کے ساتھ مومن کا زبردست حربہ ہے. یہ بڑا سٹرونگ ڈیفنس میکینزم ہے اور ویپن آف دا بلیور ہے. اب یہاں پر ہمیں دعا کے بارے میں کون کون سی چیزیں سمجھ لینی چاہیے.
سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا آئی ہوئی مصیبت میں اور آئندہ آنے والی مصیبت میں نفع دیتی ہے، بس اے اللہ کے بندو تم دعا کو لازم پکڑو۔ کو بتانا ہے، کسی طرح سے یہ سمجھانا ہے کہ ابھی یہ مصیبت ہے، لیکن اگر اللہ سے کنیکشن ویک ہو جائے تو اس سے بڑا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اس کو کوئی بیک گراؤنڈ بھی دینا ہے، دیکھو پہلے تمہاری لائف میں یہ ایشو تھا، تم اس کے لیے پریشان تھی، کیونکہ اگر آپ کی دوست ہے تو آپ سے بار بار ڈسکس کر رہی ہے، اور اگر آپ کے پاس فرسٹ ٹائم ایسا کوئی مسئلہ لے کے کوئی آیا ہے تو اس کو آپ اینالائز کرواتے ہیں، دیکھو مسئلے بڑھ رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو مس ہو رہی ہے، کیونکہ وہ انسان آپ کو ویسے بھی خود بار بار بتا رہا ہوتا ہے میں نے ہر چیز کر لی، میں نے یہ بھی کر لیا، میں نے یہ بھی کر لیا، تو اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے کنیکشن کو اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ کرنا ہے۔ جب ہم صرف کہتے ہیں دعا مانگو، وہ کہتی ہے میری تو دعا قبول نہیں ہوئی، وہ دعا کو صرف شارٹ کٹ لے رہی ہے، آپ اس کو اس طریقے سے کنونس کریں گی کہ اس کا کنیکشن اسٹرانگ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو محسوس کرے، اپنے کنیکشن کو محسوس کرے کہ میرا رب ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، ابھی کیونکہ وہ بہت سی چیزوں سے بہت دور ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قدر و قضا کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی سوائے دعا کے، اور کوئی چیز عمر کو بڑھا نہیں سکتی سوائے نیکی کے، اور آدمی گناہ کی وجہ سے رزق اور روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جب وہ آپ کو بتائے کوئی شخص کہ جی میں نے تو سنا ہے کہ جی تقدیر بدل جاتی ہے دعا سے، تو میں نے تو اتنی دعائیں کی، تو اب آپ اس کو آگے بھی بتائیں کہ ہاں جی بالکل بدل جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے حدیث میں آ رہا ہے آدمی کے گناہوں کی وجہ سے رزق اور روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ان سے کہیں کہ لیکن اگر ہم کسی گناہ کی دعا کرتے ہیں تو انسان اس رزق سے اور روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے شروع میں سورہ البقرہ میں پڑھ لیا تھا کہ رزق جو ہے وہ کیا ہے، رزق کیا صرف پیسوں کی شکل میں ہے، ٹینجیبل شکل میں، انٹینجیبل شکل میں بھی ہے نا، ہمیں جو اللہ تعالیٰ صلاحیتیں دیتا ہے، یہ نہیں ڈائریکٹلی کہہ دینا اس کو کہ دراصل جو تم کام کر رہی تھی نا، جو محبت تھی نا، وہ گناہ تھا نا، حرام تھی، وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آپ اس کو کیا کہیں، آپ کہیں دیکھو ایک جنرل سٹیٹمنٹ ریلیز کرنی ہے کہ جو حدیث ہے نا جس میں یہ آیا، تو ایک اور حدیث بھی ہے اس میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے رزق اور روزی سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام ہو گیا ہو جو گناہ ہو، اس کو خود اینالائز کرنے دیں، اس کو خود سوچنے دیں، وہ خود کہے گی کہ ہاں میں امی سے تو چھپاتی تھی، ابو سے چھپاتی تھی، میں ملتی تھی تو ہم یہ کرتے تھے، تو پھر میں کیا کروں، اب تو ہو گیا، اب تو مجھے نہیں سمجھ تھی، تو آپ کے کوئی بات نہیں، اب تمہیں سمجھ آ گئی نا، اب تم دعا مانگو کہ دیکھو رزق کی ایک شکل سکون بھی ہے، تم بار بار مجھے کہہ رہی نہیں وہ تو نہیں مجھے ملے گا، وہ نہیں ملے گا، لیکن رزق کی ایک شکل سکون ہے، تم بار بار میرے سامنے کہتی ہو کہ میں پریشان ہوں، مجھے سکون نہیں، مجھے نیند نہیں آتی، میں کچھ کر نہیں پاتی، تو جب تم دعا کرو گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں وہ ساری چیزیں بھی دے گا۔ تم نے دعا صرف اس شخص کے لیے تو نہیں کرنی، اب آپ اس لیے دعا کی سوچ کو میچیور کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس میں 3 امپورٹنٹ کانسیپٹ ہیں جو ان چیپٹرز میں جو دعا والے ہیں امام قیم ابن الجوزی سمجھاتے ہیں۔ جو دعا ہوتی ہے نا انسان کی، اگر وہ زیادہ آپ نے قوت سے مانگی اور آپ کا ایشو چھوٹا رہ گیا، وہ کیا ہوتا ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، اگر دعا آپ نے مانگی، آپ کو لگ رہا ہے میں دن رات مانگ رہی ہوں، میں تہجد میں بھی اٹھ رہی ہوں، میں کوئی تسبیح نہیں چھوڑی ہے، میں نے کوئی درود نہیں چھوڑا ہے، میں نے جو کسی نے نسخہ بتایا وہ پورا کیا ہے، لیکن جو ایشو ہے جس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں وہ اس سے زیادہ بڑا ہے، اب نظر تو نہیں آ رہے نا چیزیں، یہ آپ ان کو کوانٹیفائی تو نہیں کر سکتے، اب کیا ہوگا، کچھ فائدہ تو ہوگا کیونکہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، لیکن وہ مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہوگا۔ جب آپ یہ اسے بتائیں گی تو آپ اسے کہیں گی دعا مانگنی چھوڑنی نہیں ہے، اور یہ ہم سب کے لیے بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کہیں وعدہ نہیں ہے کہ فوراً حل ہوگا۔ جب ہم دعا مانگیں گے تو کیا ہوگا، وہ پریزنٹ میں بھی ہمیں فائدہ دے گی، آج بھی فائدہ وہ دعا دے گی، اور آگے جا کے مستقبل میں بھی مجھے فائدہ دے گی، 2 سال بعد دے، 4 دن بعد دے، 10 سال بعد دے، یہ کوئی نہیں ٹائم بتایا گیا کہ اس دعا کا اثر آپ کو کب نظر آئے گا۔ تو یہ سارے کانسیپٹ جو ہیں اس کو آہستہ آہستہ سمجھانے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات اس کو ڈیلی بیٹھ کے یا جب بھی آپ کی بات ہو بتانی ہے، اکٹھا 7 چیپٹرز کا لیکچر نہیں تیار کر لینا، اس کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو تمہیں رونا آتا ہے نا، تمہیں دکھ ہوتا ہے نا، تم بہت پریشان ہونا،
کبھی تم ایک کے پاس جا کے روتی ہو، کبھی تم دوسری کے پاس جا کے روتی ہو، کبھی تم کمرے میں روتی ہو، کبھی باتھ روم میں روتی ہو. ایک کام کر لو، اللہ کے سامنے رو. اللہ سے زیادہ کوئی تمہاری بات نہیں سمجھتا. کچھ لوگ تمہاری بات سمجھیں گے دنیا میں، کچھ لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، کچھ تمہارے بارے میں ججمنٹل ہو جائیں گے، کچھ تمہارے بارے میں جا کر سارے کالج میں، ساری برادری میں مشہور کر دیں گے کہ وہ یہ کام کرتی ہے. اور کوئی شخص بے شک تمہارا جتنا مرضی ہمدرد ہے، لیکن اگر اس سے کسی بات پہ تمہارا جھگڑا ہوا، وہ تمہارے سارے راز جا کر کسی کو بھی بتا دے گا. تو میرا تمہیں سنسیئر مشورہ یہ ہے، تم اپنے رب کے سامنے رو. اور آپ کو میں بڑے مزے کی بات بتاؤں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے آنسو کس کس طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہمارے آنسو ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بیزل ٹیئرز. یہ کون سے آنسو ہوتے ہیں؟ یہ وہ والے آنسو ہوتے ہیں جو ہماری آنکھ کو ہر وقت گیلا رکھتے ہیں، پلکیں چھپک سکیں. ایک ریفلیکس ٹیئرز ہوتے ہیں، جیسے ایک دم آپ کی آنکھ میں کچھ پڑ گیا ہوتا ہے، ہوا چل رہی ہے، کوئی ذرہ پڑ گیا، بال پڑ گیا، آپ کا آئی لیش کا ہی اندر آ گیا، ایک دم آپ کی آنکھوں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے.